اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء ما یقول العاطس اذا عطس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 281 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما یقول العاطس اذا عطس. یہ باب اس بیان میں ہے کہ چینکنے والے چینکنے کے وقت کون سا کلمات ادا کرے گا. وبه قال حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا زیاد بن الربیع قال حدثنا حضرمی مولى آل الجارود عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. ہمیں روایت کی حمید بن مسعدہ نے، انہوں نے زیاد بن الربیع سے، انہوں نے روایت کی حضرمی سے جو کہ آل جارود کے آزاد کردہ ہے، انہوں نے روایت کی نافع سے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چینکا. فقالا، تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چینکنے کے بعد اس نے یہ پڑھا. فقال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمد للہ علی کل حال. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مگر اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں یہ سکھایا کہ چینکنے کے بعد ہم یہ کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے. ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث زیاد بن الربیع. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف زیاد بن الربیع کے روایت سے. جی عزیز طلباء کرام، چینکنے کے وقت دعا کون سے الفاظ ادا کرنے چاہیے؟ روایات میں مختلف قسم کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں. ایک روایت میں الحمدللہ آیا ہے، ایک میں الحمدللہ رب العالمین ہے، اور تیسری روایت میں الحمدللہ علی کل حال. یہ تین طرح کے الفاظ مروی ہیں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ چینکنے کے وقت آدمی الحمدللہ کہے، اور اگر الحمدللہ رب العالمین کہے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر الحمدللہ علی کل حال کہے تو پھر یہ سب سے افضل ہے، پہلے دو سے یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے حمد و ثنا پر مشتمل کلمات کی تعداد میں جتنا اضافہ ہوگا اسی قدر ان کی عظمت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اب یہاں پر اس روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس شخص کو فرمایا کہ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، کہ میرا بھی دل یہی چاہتا ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ میں یہی الفاظ بولوں جو آپ نے کہے، لیکن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں سکھائے، بلکہ میں وہی الفاظ کہتا ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، اور وہ کیا تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں.
جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء کیف یشمت العاطس، یہ باب اس بیان میں ہے کہ چینکنے والے کو کیسے جواب دیا جائے، کن الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیا جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلمة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے حکیم ابن دیلم سے، انہوں نے ابو بردہ سے جو کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، کان الیہود یتعاطسون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرجون ان یقول لهم یرحمکم اللہ فیقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چینکتے اور امید رکھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یرحمکم اللہ کہے، تو آپ علیہ السلام یہی فرماتے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے۔ فی الباب عن علی و ابی ایوب و سالم ابن عبید و عبداللہ ابن جعفر و ابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت علی، ابو ایوب، سالم ابن عبید، عبداللہ ابن جعفر اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان تمام حضرات سے روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبید۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو احمد سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے سالم بن عبید سے، انه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم فقال علیک وعلی امک۔ حضرت سالم ابن عبید کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، تو ان میں سے ایک نے چینک ماری تو اس نے کہا السلام علیکم، تو سالم ابن عبید نے اس کو کہا کہ تجھ پر بھی اور تیری ماں پر بھی سلام ہو۔ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، تو گویا یہ بات اس شخص پر گرا گزری، یا اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دل میں ہی غصہ ہو گیا۔ فقال اما انی لم اقل الا ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطس رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالم ابن عبید نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس وہی کہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا۔ عطس رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک وعلی امک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے چینک ماری تو اس نے کہا السلام علیکم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اور تمہاری ماں پر سلام ہو۔ اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ رب العالمین ولیقل له من يرد علیہ یرحمک اللہ ولیقل یغفر اللہ لی ولکم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی چینکے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمد للہ رب العالمین کہے، اور جو شخص اس چینک کا جواب دے تو وہ اس کو کہے یرحمک اللہ، اور چینکنے والا پھر کہے یغفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ هذا حدیث اختلفوا فی روایته عن منصور وقد ادخلوا بین ہلال بن یساف وبین سالم رجلا۔ یہ حدیث اس کے روایت کرنے میں منصور سے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے داخل کیا ہے ہلال ابن یساف اور سالم کے درمیان ایک اور شخص کو بھی، یعنی ان کے درمیان ایک اور راوی بھی موجود ہے۔
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال. میں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، شعبہ نے کہا ہمیں خبر دی ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے اپنے بھائی سے روایت کی عیسیٰ سے، عیسیٰ نے روایت کی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله. جب تم میں سے کوئی آدمی چھینکے تو چاہیے کہ وہ کہے الحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہی ہے. وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور اسے جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اور پھر چینکنے والا جواب میں کہے یہدیکم اللہ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال بہتر کر دے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن ابن ابی لیلہ بهذا الاسناد نحوه. اسی طرح محمد بن مثنى نے روایت کی ہمیں، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، اور انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، باقی اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے. وهكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن ابی لیلہ، اسی طرح شعبہ نے روایت کیا اس حدیث کو ابن ابو لیلہ سے. وقال، اور کہا عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وکان ابن ابی لیلہ یضطرب فی هذا الحدیث، ابن ابی لیلہ اس حدیث کے سند میں مضطرب ہے. یقول احیانا عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول احیانا عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مضطرب اس اعتبار سے ہے کہ کبھی تو وہ اس روایت کو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور کبھی اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے اور محمد بن یحییٰ الثقفی مروزی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی یحییٰ بن سعید القطان نے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے اپنے بھائی عیسیٰ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں ہم نے یہ پڑھا کہ چینک کا جواب کن الفاظ سے دینا چاہیے. تو باب کی ان تمام روایتوں سے چند باتیں ثابت ہوئی. پہلی یہ کہ اگر کوئی کافر چینک مارے اور قریب میں مسلمان بیٹھا ہو تو وہ اس کافر کو یرحمک اللہ نہ کہے، کیونکہ رحمت اللہ جل شانہ کی رحمت یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اس کافر غیر مسلم چینکنے والے کے لیے ہدایت کی دعا کرے. تو ہدایت کی دعا کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہوئے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام یہودی جواب کے سامنے چینک مارتے اس امید میں ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام ہمیں یہی کہیں گے یرحمک اللہ، لیکن آپ علیہ السلام ایسا نہیں فرماتے. دوسری بات جو ان روایات سے ہم نے سیکھی وہ یہ کہ چینکنے والے کو جب یرحمک اللہ سے جواب دیا جائے تو اس کے بعد چینکنے والے کو بھی جواب دینا چاہیے. ایک جواب جو روایت میں آیا تو وہ ہے یغفر اللہ لی ولکم، اور ایک جواب یہی پہلی روایت والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ دو طرح کے جوابات ان روایات میں مروی ہیں. جمہور رحمہم اللہ کے نزدیک انسان کے اوپر منحصر ہے کہ ان دونوں جملوں میں سے جو سا جملہ بھی وہ لے وہ کہہ دے جواب میں تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی.
اور اگر بیک وقت دونوں کہہ دے یعنی یرحمک اللہ کے جواب میں پہلے یہ دعا پڑھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور اسی طرح پھر یہ بھی پڑھے یغفر اللہ لی ولکم، تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، یہ بلکہ دونوں سے بہتر ہے، اکیلے اکیلے پڑھنے سے دونوں کو ملا کر پڑھنا یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پہلی روایت میں ہم نے پڑھا کہ جتنا الفاظ میں اضافہ ہوگا اتنے ہی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری بات جو ہم نے ان روایات سے سیکھی وہ یہ کہ چینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، اور الحمدللہ علی کل حال، ان تین جملوں کے علاوہ اور کسی قسم کا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے کہ یہ دوسری روایت میں جو شخص تھے، ایک جو سالم ابن عبید کے سامنے جنہوں نے پہلے وہ چینکا، پھر چینکنے کے بعد اس نے السلام علیکم کہا، اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ کہا کہ سلامتی تم پر ہو اور تمہاری ماں پر ہو، اور یہی جواب سالم ابن عبید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس شخص کو دیا جس کو وہ برا سمجھا۔ تو یہ حدیث چونکہ حضرت سالم تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہی جواب دیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ پھر اس کو صحیح طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چینکنے والے کو چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے جواب میں پھر جو اس کو جواب دے رہا ہو تو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور آگے سے پھر وہ ایک دعا پڑھے، دونوں کو ملا کر پڑھے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں۔ جی بڑھتے ہیں آخری باب کی طرف۔ باب ما جاء فی ایجاب التشمیت بحمد العاطس، یہ باب اس بیان میں ہے کہ چینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ سے اس کا جواب دیا جائے، بحمد العاطس یعنی حمد کے ساتھ اس کا جواب، حمد والے کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن سلیمان التیمی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے سلیمان التیمی سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلین عطسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدہما ولم یشمت الآخر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں نے چینک ماری، تو ان میں سے ایک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی چینک کا جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ فقال الذي لم يشمته یا رسول اللہ شمت هذا ولم تشمتنی، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے چینک کا تو جواب دے دیا لیکن میری چینک کا جواب ہی نہیں دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ حمد اللہ وانک لم تحمدہ، اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی تھی، اللہ کی تعریف بیان کی، یعنی الحمدللہ کہا، تو میں نے اس کو جواب دے دیا اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، تو اس لیے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چینک کا جواب، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے اس روایت سے کہ اس کے چینک کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ اس وقت دیا جائے گا جب وہ چینکنے والا بلند آواز سے الحمدللہ کہے، کہ وہ دوسرا شخص اس کو سنے تو تبھی اس کے اوپر جواب دینا ہوگا، لیکن اگر اس نے سنا نہیں یا اس نے چینکنے والے نے کہا نہیں الحمدللہ تو پھر اس کے اوپر جواب دینا وہ لازم نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔